نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تعالی کہ پروردگار عالم جل مجکیم کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ المائدہ شریفہ کی 93 نمبر آیت شریفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافَهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ، اللہ رب العزت جل وعلا تم کو آزمائش کے مراحل سے گزارے گا ایک ایسی چیز کے ساتھ، من الصید، جس کا تعلق شکار کے ساتھ ہے، تنالہ، کہ جس کو پہنچیں گے، ایدیکم، تمہارے ہاتھ، ورماحکم، اور تمہارے نیزے، لیعلم اللہ، تاکہ ظاہر فرما دے اللہ تعالی جل مجدہ کریم کہ من یخافہ بالغیب، کون ہے جو اللہ تعالی جل وعلا سے بن دے کے ڈرتا ہے، فمنی تدا، پس جو کوئی حد سے تجاوز کرے گا، بعد ذالک، اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ رب ذوالجلال صاحب بارکہ میں ایک آزمائش کا تذکرہ فرمایا۔ اہل عرب کا عمومی طور پر جو پیشہ تھا بھیڑ بکریاں چرانا، اس کے ساتھ ساتھ وہ شکار کیا کرتے تھے، ان کا گزر اوقات عموماً شکار پر ہوتا تھا۔ جس طرح آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ جب حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سے، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ایمان لے کے آئے ہیں نا، وہ شکار کر کے ہی آئے تھے، یعنی وہ روزانہ شکار ہی کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، اور شکار کر کے وہ جو شکار کا جانور ہوتا، بڑا جانور ہرن وغیرہ ہوتا یا چھوٹا جانور خرگوش وغیرہ جو بھی ہوتا، وہ لے کے آتے اور اس کو حرم پاک باہر رکھ کے طواف کعبہ کرنے کے بعد پھر اپنے گھر کو آیا کرتے تھے۔ وہ وقت آپ کو یاد ہے نا کہ وہ شکار کے لیے گئے، اسے شکار نہیں ملا تھا۔ میں نے یہ صرف اور صرف ذکر اس لیے کیا ہے تاکہ آپ کو یہ میں احساس دلا سکوں کہ اہل عرب کا عمومی طور پر جو پیشہ تھا بھیڑ بکریاں چرانے کے ساتھ ساتھ شکار کرنا تھا۔ جس طرح ہمارے ہاں یہ سبزی ملتی ہے، اس سرودری اس انداز سے سبزی نہیں ملتی تھی۔ خطہ عرب عمومی طور پر بالخصوص مکہ مکرمہ کا شہر، یہ بالکل ایسا تھا کہ یہاں کوئی بھی رویدگی، کوئی بھی فصل نہیں ہوا کرتی تھی۔ بوادٍ غیر ذی زرع، حضرت ابراہیم نے اس کے لیے فرمایا تھا۔ تو ان لوگوں کا پھر گزر اوقات کیسے ہوتا؟ اپنے جانور ذبح کر لیتے، گوشت کھا لیتے، یا کوئی دالیں وغیرہ ارد گرد کے علاقوں سے کوئی چیز آ جاتی وہ پکا لیتے، جو وغیرہ پکا لیتے۔ جس طرح میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، ہمارے گھر میں ایک مہینہ تک چولہے میں آگ نہ جلتی تھی، ہماری خوراک جو کا آٹا یا کھجوریں ہوا کرتی تھیں، ایسے وہ گزارا کر لیتے تھے۔ کیونکہ شکار کرنا کھیلنا نہیں، شکار کھیلنا علماء نے منع فرمایا ناجائز ہے، شکار کرنا جائز ہے، بلکہ صحابہ کرام کے سنت سے ثابت ہے۔ کھیلنے سے مراد یہ ہے کہ بلا وجہ جانور کو ہلاک کرنا تفریح تباہ کے لیے، اور شکار کرنا ہوتا ہے ضرورت کے تحت، کہ اس کی چیز کی ضرورت ہے وہ شکار کرتا ہے۔ تو اہل عرب شکار کیا کرتے تھے، تو حالت احرام میں شکار پر پابندی تھی، تو یہ چیز ان کے لیے بڑی گراں گزرتی تھی، جو ان کی ایک عادت کے بالکل برعکس تھی۔ عام طور پر جو ایک شکار کرنے والا آدمی جب وہ جانور کو دیکھے گا، شکاری جانور ہے، تو جس طرح ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ منہ میں پانی بھر آتا ہے، مراد یہ کہ اس کے دل میں بہت خواہش پیدا ہو جاتی کہ میں شکار کو کر لوں، تاکہ میں بھی کہوں حضرت حمزہ کیا کیا کرتے، امیر حمزہ وہ شکار کر کے لاتے، اس کا گوشت یعنی ہرن وغیرہ جب بڑا جانور ہوتا، گوشت خود بھی تناول فرماتے اور پورے محلے میں تقسیم بھی فرما دیتے۔
لوگ منتظر ہوتے کہ اب ہم شکار کر کے آئیں گے اور ہمارے بھی انڈیا میں وہ سالن پکے گا، منتظر ہوتے. آپ سخاوت بھی فرمایا کرتے تھے. جس طرح شکار کرنا ان کے لیے ایک محبوب مشغلہ تھا. حضرت سیدنا میرے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یہ اشارہ فرمایا کہ حالت احرام میں اب تم شکار نہیں کرو گے، تو ان کے لیے ایک اعتبار سے ایک بڑی پابندی تھی. رب کائنات کی شان بے نیازی دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے غلاموں کے احساس دلایا، دیکھو تم ہو میرے محبوب کے غلام، میں تم کے ایک آزمائش کے مرحلے سے گزاروں گا، دنیا والوں کو بتاؤں گا کہ میرے محبوب کے غلام کس قدر ثابت قدم ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ. امتحان لینے سے پہلے بتا دیا کہ امتحان ہوگا کیا اور تمہیں کرنا کیا ہوگا. چنانچہ مقام حدیبیہ میں جب میرے کریم آقا رسول اللہ عربی کے صحابہ کرام نے احرام باندھ رکھے تھے، مفسرین کرام فرماتے کہ شکار ان کے خیموں میں گھومتے پھرتے تھے. جو جانور جن کو شکار کیا جاتا ہے، ہرن وغیرہ یا باراسنگا وغیرہ یا پرندے، ان کے خیموں میں گھومتے پھرتے تھے، اتنے قریب کہ آسانی کے ساتھ ان کو پکڑا جا سکتا تھا یا نیزے کے ساتھ شکار کیا جا سکتا تھا. اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمت نازل فرمائے اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام پر انہوں نے ثابت قدمی دکھا دی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حکم کی فرما برداری کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ رسول اللہ کے غلام کس قدر صابر و شاکر ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والو لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، اللہ تعالیٰ جل وعلا تم کو شکار سے یعنی شکار کے ذریعے سے آزمائش کے مراحل سے گزارے گا. تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ، ایسا شکار کہ جو تمہارے ہاتھوں تک پہنچتا ہوگا، آسانی سے ہاتھوں سے پکڑ لو گے. وَرِمَاحُكُمْ، اور تمہارے نیزے وہاں تک آسانی سے پہنچ رہے ہوں گے. تو اے ایمان والو تم ثابت قدمی دکھانا. لِيَعْلَمَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ جل چیز کو ظاہر فرما دے گا، عیاں فرما دے گا اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر کہ دیکھو میرے نبی کے غلاموں کا عالم کیا ہے. بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد اللہ تعالیٰ، الحمد للہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ. یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کا احسان ہے. حضور کے صدقہ سے ہم ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق و ہمت عطا فرمائے ہے. روزے کی حالت میں ہم ایسے ہی کرتے ہیں، گھر میں کھانا بھی موجود ہوتا ہے، پانی بھی موجود ہوتے ہیں، وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے ہم ان چیزوں کی طرف جو کہتے ہیں نگاہ غلط بھی نہیں ڈالتے. الحمدللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ثابت قدمی عطا فرمائے. رب کریم فرماتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دے، میں یخافہ بالغیب، کون بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتا ہے. فمن اعتدی بعد ذالک، جس نے حد سے تجاوز کیا اس کے بعد کہ تمہیں بتا دیا گیا ہے کہ تمہارا امتحان ہوگا، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا. ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، حالت احرام میں تم کسی بھی شکار کو قتل نہیں کرو گے. وہ جانور جو گھر میں پرورش کیا گیا جانور ہے، حاجی محرم اس کو ذبح کر سکتا ہے، لیکن وہ جانور جو انسان سے وحشت کھاتے ہیں، جنگلی جانور جو ہیں، ان کا شکار نہیں کر سکتا. شکار کرنا تو ایک طرف رہا، اس کا معاون ہونا بھی ایک طرف رہا، شکار کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکتا. یعنی شکار نظر آ جائے تو یہ نہیں کہہ سکتا وہ شکار ہے شکار کر لو، نہیں، اجازت ہی نہیں ہے. حالت احرام میں شکاری کو بتانے کی بھی، اس شکار کے جانور اشارہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. البتہ بعض وہ جانور ہیں جن کو قتل کرنے کا میرے کریم آقا رسول اللہ نے حکم دیا یا اجازت مرامت فرمائی. مختلف روایات میں مختلف جانوروں کا تذکرہ ہے، 3 کا، 4 کا، 5 کا، بعض اس سے بھی زیادہ کا. وہ سارا ملا کے یوں ہے کہ جس طرح میرے کریم آقا رسول اللہ نے کوے کو قتل کرنے کی اجازت دی. بعض روایتوں میں ہے کہ کوے کو ڈرانے کی اجازت ہے، قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. بعض روایتوں میں قتل کرنے کی اجازت ہے. چوہا اس کو قتل کرنے کی اجازت ہے، بچھو کو قتل کرنے کی اجازت ہے، سانپ کو قتل کرنے کی اجازت ہے، کتے کو قتل کرنے کی اجازت ہے. بعض علماء کرام نے کتے سے مراد ہر درندہ لیا ہے.
حضور ایک رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب ابو لہب کے ایک بیٹے نے گستاخی کی تھی تو حضور نے اللہ تعالیٰ کے ذریعے دعا مانگی تو اللہم صلت علیہ کلب من کلابک، اللہ تعالیٰ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے۔ تو ایک شیر نے اس کو چیر پھاڑ کے کھا لیا تھا، چیر پھاڑ دیا تھا، کھایا نہیں تھا، چیر پھاڑ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیے تھے۔ یعنی حضور نے کہا تھا کہ کتا اے اللہ مسلط کر دے، اللہ نے شیر مسلط کر دیا۔ علماء فرماتے سمرا مطلقاً درندہ ہے، یعنی کلب سے مطلقاً وہ جانور مراد ہے جو درندہ ہے، جس طرح بھیڑیے کو میرے نبی نے ہلاک کرنے کی اجازت دی ہے۔ گویا وہ جانور درندہ جس سے انسان کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ اس کے علاوہ حشرات الارض میں سانپ، بچھو اور چوہا، پرندوں میں کوا، ان جانوروں کو ہلاک کرنے کی اجازت ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں ومن قتلہ منکم متعمدا، جس نے کسی شکار کو قتل کیا تم میں سے جان بوجھ کر، تو پھر کیا ہوگا فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو اس کی جزا، اس کا بدلہ ہوگا اتنا ہی جتنا اس نے قتل کیا ہے اس جانور سے۔ یعنی جو جانور ہیں، جس جانور کو قتل کیا ہے اسی جانور کے اعتبار سے اس کو اس کا بدلہ دینا ہوگا۔ بطور مثال اگر کسی نے ہرن شکار کر لیا تو پھر ہرن کی مثل کیا ہے؟ بکرا وغیرہ، یعنی ہرن کی مثل ہے بکرا وغیرہ۔ گورخر کو شکار کیا ہے تو گائے، بیل، یعنی جیسا جانور شکار کیا ہوگا اسی کی مثل اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دینا ہوگا۔ یحکم بہ ذوی عدل منکم، یحکم یہ حکم لگائیں گے بہ اس چیز کا، ذوی عدل منکم تم میں سے دو عاقل و بالغ عدل کرنے والے دو مرد جو ہوں گے وہ کہیں گے کہ اب اس کی طرح کا یہ جانور ہے، اس کی طرح کا، اس کے بدلہ میں یہ جانور تم دو، اس کے بعد جس طرح کو پرندہ شکار کیا وہ بتائیں گے مرغی ذبح کرو۔ یعنی وہ دو عقل مند و دانا، عاقل و بالغ، صاحب فہم و شعور اس بات کا فیصلہ کریں گے۔ ہدیم بالغ الکعبۃ، یہ ہدی ہوگی، یہ ہدیہ ہوگا جو کعبۃ اللہ تک پہنچے گا، یعنی اس جانور کو حدود حرم میں ذبح کیا جائے گا، اس کے بدلہ میں مثلا جس طرح میں ابھی بتا چکا ہوں، ہرن شکار کیا تو اس کے بدلے میں بکرے کو ذبح کیا جائے گا، حدود حرم میں ذبح کر کے حدود حرم کے مسکینوں میں بانٹ دیا جائے گا۔ اور کفارۃن، یا پھر کفارہ ادا کرنا ہوگا، طعام مساکین، مسکینوں کو کھانا کھلانے کا، جس قیمت کا وہ جانور ہے علماء فرماتے اس قیمت کا کھانا غریبوں کو اب کھلائے گا۔ ایک سا کے بدلہ میں ایک روزہ ہوگا، او عدل ذالک صیاما، یا پھر اس کے برابر وہ روزے رکھے گا۔ وہ جانور کس قیمت کا ہے، کتنے سا اس کی گندم بنتی ہے، اتنے پھر روزے رکھے گا۔ لیذوق وبال امرہ، یہ اس کو سزا ہے اس کے اس فعل کی جو اس نے عمل کیا ہے۔ عفا اللہ عما سلف، جو پہلے ہو چکا ہے اللہ نے سب کچھ معاف فرما دیا، یعنی جس قانون بننے سے پہلے جو تم سے کوتاہی غلطی ہو چکی ہے وہ سب کچھ معاف فرما دیا گیا ہے۔ رب کائنات جل وعلا کی ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں ومن عاد، اور جس کسی نے حد سے تجاوز کیا، جن اب عادہ کیا، اس کو لٹایا، فینتقم اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا، منہ اس سے، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا زبردست انتقام لینے والا ہے۔ یعنی کسی بھی حاجی کو حالت احرام میں شکار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، شکار کرے گا تو اپنے رب کو ناراض کر دے گا، وہ اس کو اس کا کفارہ یا بدلہ دینا ہوگا۔ اگر ایسے نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا، اپنے رب کو ناراض کرے گا۔ اگر رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو وہ کفارہ ادا کرے، خواہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی شکل میں، خواہ ویسا جانور ذبح کرنے کی شکل میں، خواہ روزہ رکھنے کی شکل میں، کفارہ ادا کرنا لازم ہوگا۔ جو پہلے ہو چکا وہ معاف ہو گیا، اب جو کوئی ایسا کرے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ اور اگر وہ کفارہ ادا نہیں کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں انتقام لوں گا، یہ اس کو سزا دوں گا۔ مراد یہ ہے میں اس کو سزا دوں گا، اور اللہ تعالیٰ غالب انتقام لینے والا۔ انتقام سے مراد ہوتا ہے چیز کا بدلہ لینا،
یعنی جو چیز جیسی ہو ویسا بدلہ لے لینا، یہ انتقام ہوتا ہے۔ ظلم ہوتا ہے کہ اس سے تجاوز کر جانا۔ ایک تھپڑ کا انتقام ایک تھپڑ ہے، 2 تھپڑ ہوں گے تو یہ ظلم ہے۔ معاف کرنا تو جدا بات ہے، یعنی جتنا اس نے جرم کیا اتنی اس کو سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا غالب ہے، سزا دینے پر قادر ہے۔ اور کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔